أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ابتدا ہو کر رب کی ربوبیت، قرآن کی وضاحت از ابتدا تا انتہا، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس کے ختم تک رب کی شناخت اور پہچان صحیح طریقے سے ہے کیا، قرآن اسی کی وضاحت کرتا ہے. اس لیے رب 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 رب. شریعت میں، اسلام میں رب بہت وسیع معنی رکھتا ہے. کتنا وسیع؟ سارا قرآن اسی کے اوپر محیط ہے، اسی کی وضاحت تفسیر ہے. چاہے واقعے کے ذریعے سے ہو، چاہے احکام کے ذریعے سے ہو، چاہے نوائی کے ذریعے سے ہو، چاہے خوبیوں کے بیان کرنے کے ذریعے سے ہو، چاہے برائیوں کو بیان کر کر اس سے منع کرنے کے ذریعے سے ہو. دنیا کا نہ صرف آج کا انسان بلکہ دنیا سے انسان کی ابتدا سے لے کر سارے انسان، جبکہ آج کے انسان کو مذہب و ملت میں بٹا ہوا ہے اور پائے گی. اپنی بٹی ہوئی چیز کے اوپر جو فرق کے ساتھ ہے، اسی سے فرقہ بن گیا. وہ اپنے اپنے طور پر مطمئن اور خوش بھی ہے. اور یہ طریقہ انسانیت کے خلاف ہے. رب نے ایسا کرنے والوں کا ذکر فرمایا: خالق الیہود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. وہ فرقوں کا بھی دعویٰ رہا. جیوز، یہودیوں کا آج بھی یہی دعویٰ ہے کہ جنت میں اگر کوئی داخل ہو سکتا ہے، جنتی قرار پا سکتا ہے اور جنتی ہے، تو وہی شخص جو یہودی ہے. کہیں زندگی میں کچھ خطا ہوئی ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تھوڑا بہت ہم کو عذاب دیں گے لیکن ہم جنتی. نصرانیوں کا، کرسچن کا آج بھی دعویٰ ہے، دعویٰ رہا ہے، جنت میں وہی جائے گا. تو پوری دنیا میں آج ان کے مشن پھیلے ہوئے ہیں، وہ اپنے مذہب کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. ساری دنیا کی سب سے بڑی دولت اسی کے اوپر صرف بھی کرتے ہیں. ان کے طرز اور طریقے تعلیم میں صرف ایک ہی عقیدہ بٹھاتے ہیں کہ جنت کا حقیقی مستحق وہی ہے جو نصرانیت کو قبول کرے، اپنائے. یہودیت میں کیا خرابی ہوئی ہے، قرآن بار بار وضاحت کرتا ہے. نصرانیوں کا یہ خرابیوں کے بعد تو ان کی کتابوں کو، جو اللہ کا کلام پاک ہے، منسوخ کر کر وہ سارے خلاصے اس کلام پاک میں ذکر فرما دی ہے. اللہ نے فرمایا: تلک امانیہم، یہ تمہاری تمنا ہے، آرزو ہے. خود سے آرزو بنا لی تو کیا ہو گئے جنتی. دو قوموں کا وضاحت کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر قوموں کے بارے میں کیا چیز ہے، ہر قوم آگے سے. ان الدین عند اللہ الاسلام سے ہٹ کر جتنے بھی قومیں ہیں، مذہبی عنوان کے ساتھ اعلان ہے
تمام اس میں داخل ہیں، تو تمام کے پاس اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ ہے، اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کو ماننے کا عقیدہ سب کے پاس ہے۔ اللہ کا انکار کسی کے پاس نہیں الا ماشاء اللہ، اس لیے کہ دہریت ایک چیز ہے۔ بعض انسان دہریت کی طرف ہیں، وہ اللہ کا بھی اقرار نہیں کرتے، ورنہ عام طور پر ہر انسان اللہ کا انکار کسی کے پاس نہیں۔ قرآن خود جگہ جگہ وضاحت کرتا ہے کہ لَيَقُولُنَّ اللہ 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 اللہ۔ فرق پھر کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کا فرق ہے بس۔ انسان کی غلطی خطا یہاں پر ہے، قرآن اسی کی وضاحت کرتا ہے، اسی عقیدے کی اصلاح کرواتا ہے۔ وہ اصلاح اس وقت مکمل ہو جاتی ہے جب ہر چیز کا خالق مالک سے زبان سے نہیں، ظاہری علم سے نہیں، قلبی یعنی دل سے پختگی کے ساتھ یقین رکھ کر، اور ساری دنیا کی ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس سبب کو جوڑنے والی ذات، سبب کے پیچھے کار فرما ذات، آپ کو آگے بڑھانے والی ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں اس آیت کی ابتدا جگہ جگہ اس سے پہلے بھی ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم والی آیت کل گزری تھی۔ پھر آج کی اس آیت کی بھی ابتدا رب سے ہوتی ہے، اور رب کا تمہارا رب، الہ کا سے شروع نہیں کرنا، تمہارا معبود، تمہارا رب خوب اور بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ انسان کو دیا گیا تھوڑا سا علم، اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اور علم کی حقیقت کو بتایا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ سارا علم جو کچھ ہے اس میں سے معمولی تھوڑا سا انسانوں میں تقسیم شدہ ہے۔ تو علم کی بنیاد کے اوپر انسان کی اتنے بڑے بڑے دعوے اور اعلانات ہیں، جس سے انسان متاثر بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، وہ چیز اس کو عطا ہوئی ہے۔ تو تمہارا رب خوب بہتر جانتا ہے، وہ ہر چیز کو، تمام کو، جو ساتوں آسمان میں، آسمانوں کے اوپر، اور تمام زمین میں یعنی دنیا میں، اس کا ایک حصہ تم ہو، اس کا حصہ تم، ایک حصہ تم ہو۔ اب وہ کیا ہے؟ چلو فرشتے مان لو، تم کو نہ دکھنے والے اجنہ مان لو، اور کیا کیا حقیقت ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ عربی میں دو چیز ہیں، بیما ایک آتا ہے، بیمن ایک آتا ہے۔ یہ بات تو خیر الگ سے ایک لیٹر ہے، کسی چیز کو لگتا ہے، بیفور نون اٹیچ ہوتا ہے۔ کوئی بھی اسم ہے اس کو با اٹیچ ہوتا ہے، جیسے فی اٹیچ ہوتا ہے، با اٹیچ ہوتا ہے، الا اٹیچ ہوتا ہے، حتی اس کو لگتا ہے معنی دینے کے لیے۔ انگریزی میں اس کو پری پوزیشن لیٹر بول دیتے ہیں ہم، عربی زبان میں صلہ جوڑ پیدا کرنے والی چیز، نون سے ورب سے وہ معنی کو جوڑتا ہے۔ اور وہ نون ہے، ماں بھی نون ہے، من بھی نون ہے۔ ہر جگہ ماں نون نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ یہاں چونکہ من کے ساتھ ہے، اردو ترجمے والے بھی یہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، تمام آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے ہر چیز کو جانتا ہے۔ ترجمہ غلط یہ نہیں بتا رہا ہوں، لینگویج کے اعتبار سے تھوڑا ڈفرنس ہے۔
ایسی تمام مخلوقات جن کے پاس عقل شعور والی کیفیت عطا فرما رکھے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو خاص طور پر مخاطب کرنا ہے تو من لاتے ہیں، ورنہ ماں میں سب کو شامل کرنا ہے، اس میں عقل اور شعور نہیں ہے تو وہ ذکر کرنا ہے تو ماں سے ذکر ہوتا ہے۔ اردو ترجمے ایسا دکھ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ جڑا ہوا ترجمے کے جیسا دکھ رہا، معنی مطلب کے ساتھ فرق نہیں ہے، الغرض یہاں من کے ساتھ ہے، بمن فی السماوات والارض، تو اسی لیے میں نے یہ کہا چاہے فرشتے ہوں، اجنہ ہوں اور کیا کیا ہوتے ہیں، ان تمام کو خوب اور بہتر جانتا ہے۔ اس کا رابطہ اس لیے یہاں پر کمپلیٹ سینٹنس کی علامت ڈال دی گئی ہے عربی میں۔ عام آدمی کو جو معنی مطلب نہیں جانتا، وقف والی علامتیں جو ہے اس پر لازماً اس کا اہتمام کر کے ہی پڑھنا ہے، وہ میننگ کے ساتھ جڑا ہوا مطلب ہے، یعنی سابقہ کل کے گزرے مفہوم کے ساتھ اس میں ذکر فرماتا اللہ تعالیٰ تمہارے رب کو اتنا اختیار ہے، یہ سمجھانے کے بعد تم سمجھ لو گے، سمجھ کر اس کی طرف پلٹو گے، اپنی انسانیت کی اصلاح کرو گے، تو تمہاری پوری زندگی کی پچھلی زندگی میں جو خرابیاں تھیں، عقیدے کی، عمل کی، طرز زندگی کی، اسلام انسان سے جڑی ہوئی ہر چیز کی اصلاح کا نام ہے، صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ جوڑ اور رابطے میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت، کبریائی، خوف خداوندی ہر وقت تمہارے ساتھ، اس کی حضوری تم سے دور نہیں، غائب نہیں، یہ احساس والی کیفیت آگے بڑھاتے چلتی ہے تو زندگی کے ہر کام میں وہ اصلاح والا پہلو پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب ہوگا، اس حساب میں کامیاب تو ماں باپ کے پورے حساب میں کامیاب، اس میں ناکام تو ساری کی ساری چیزوں میں ناکام۔ اس مفہوم کی وضاحت تعلیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے دی ہے۔ سب کچھ جانتا ہے، جب جانتا ہے تو جس کو جو مرتبے سے نوازنا ہے جو اس کی نوازش ہے، تو تم کو جلن کیوں ہے، تم کو دشمنی کیوں ہے، تم کو حسد و نفرت کیوں ہے؟ تم کو بھی تو نوازا ہے، نہیں تھے موجود کیا نا، پیدا کیا نا، زندگی باقی رکھا نا، زندگی بقا کے لیے ہر چیز کے انتظامات فرمائے نا۔ دنیا داری سے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، دینداری کے اندر بھی یہ امتیاز ہے نا، اور اس کو عطا کرنے کے طریقے اسباب بھی بتلا دیے نا، ان اسباب کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا اور تم جڑو گے نہیں، جو جڑا ہے وہ فضیلت پا گیا تو اس کے اوپر حسد، جلن، نفرت، مال کے دشمن، اس کے وجود کے دشمن، حتیٰ کہ ان کی جان کے دشمن۔ کیا گناہ تھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بس پیدائش انتہا تک، بلکہ احمد سلسلے نسب کو بھی لے لو، آپ کا وجود ساری مخلوق میں پوتر پاک بازی کے ساتھ، ہر مخالف کو اعتراف، خود ان کا اپنا مخالفین میں سے کسی نے کہہ دیا جادوگر، کہنے والے کو اس کے اپنے لوگوں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے رسوا کیا، جادوگری کی حقیقت یہ نہیں ہوتی رے۔ کسی نے شاعر کہا، ارے شاعریت کے ابتدا تا انتہا ہر پہلو سے تم مخفیت، ساری دنیا میں نمایاں کمال رکھنے والوں، تم خوب جانتے ہو
جو برے قسم کا عیب اور دھبا کس طرح لگا رہے ہو، خود ان کا اپنا ان کو ڈانٹا۔ جو آپ نہیں بن سکا تو کسی نے جنون اور پاگل پن قرار دے دیا، خود ان کے اپنوں نے اس کی حجو کر ڈالی۔ صدق اور وعدہ وفائی میں آخر لمحے تک جو جان کے دشمن بنے رہے، ان کو بھی اعتراف رہا کہ صادق امین ہے۔ کیا قصور تھا؟ یہی نا، کوئی عیب نہیں تھا۔ تو جب اللہ نے ان کو رسالت عطا فرما دی، اپنے کلام کے نزول فرمانے کے لیے آپ کو کر دیا، اس کی وضاحت آگے پاروں میں بھی ہے، پیچھے بھی گزری ہے۔ اللہ کو رسول بنانا تھا تو ہماری قوم میں سب سے زیادہ شہرت یافتہ فلاں شخص ہے، اس کو دینا تھا، یا اس کو دینا تھا، یہ سب سے زیادہ امیر کبیر ہے، اس کو عطا کرنا تھا۔ کائنات کی ہر چیز کی تقسیم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، انتخاب اللہ تعالیٰ کا بالواسطہ بہت بڑا معنی مطلب ہے۔ اب ساری دنیا تم کو اے مسلمان ہو، تم کو مسلمان کہہ دے۔ مسلمان یہ نام ہے، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے اندر اسلامی ارشاد کے مطابق زندگی کے پہلو میں ڈھلنا ہے۔ عمل کو دیکھ کر لوگوں نے مختلف محاورے بھی بنا ڈالے، پکا نمازی، انڈے چور، ظاہر کچھ باطن کچھ، اسلام سے اس کا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور الگ سے اگر بتاؤ، کوئی بھی نہیں بتا سکتا اسلام کیا ہے، لا کر بتاؤ۔ ان آنکھوں سے محسوس کی جانے والی چیز، ہاتھوں سے پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کی جانے والی چیز کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلامی فکر طریقے کے اوپر خود کو دکھ اور سکھ دونوں احوال میں، امن اور فساد و بگاڑ والے احوال میں، خوشحالی اور تنگ دستی والے مراحل میں، زندگی کی کمیوں اور زیادتیوں میں، ہر چیز کے اندر اعتدال اور حکم الہی کے تابع رہنا، ان سارے مراحل سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا۔ صحابہ جن کو بات سمجھ میں آئی، ساری کی ساری نفرتیں ہٹا دیں، آبا و اجداد سے چلی آ رہی مشرکیت کو ختم کر ڈالا، نفرت پیدا ہو گئی، اس تعلیم و تربیت میں اپنے آپ کو ڈھال بھی دیا۔ اس مفہوم سے جڑا ہوا اس آیت میں تو اب ترجمہ سمجھ میں آئے گا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ پہلے اس رسول کو ماننے کے لیے تم آگے پیچھے ہو رہے ہو، یہ نئی چیز نہیں، بلکہ نبیوں کے رسولوں کا جو سلسلے کی کڑی ہے، یہ آخری نبی ہے جو تمہیں عطا فرمایا گیا ہے، یہ آخری کڑی ہے۔ ابھی جتنے نبی گزرے ہیں، باتیں دو ہیں، نبوت جو نبی بنے ہیں، جیسے مسلمان ہیں، اسلام، ایمان۔ ایمان میں ہر مسلمان ایک ہی درجے کا ہے، وہ ایک چیز ہے۔ اب ایمان کے اوپر چلنے کے طریقوں کے ذریعے سے وہ ایمان کا ظہور، مشاہدہ، اس میں الگ الگ ہے، اس کی حقیقت جو جانا ہے، جو جتنا جانا ہے، اس کے لحاظ سے حقیقت الگ الگ ہے۔ اسی طرح نبوت میں سارے نبی ایک ہیں، پیام ایک ہے، تعلیم ایک ہے، فکر ایک ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ایک ہے۔
لیکن ایک نبی کو دوسرے نبی سے ممتاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خاص شان، ایک مرتبہ الگ سے عطا کیا ہے. جیسے پیغمبر صالح علیہ السلام کے لیے کئی ایک چیزوں کے من جملہ قوم نے مطالبہ کیا، یہ بڑی سخت ٹھوس چٹان سے زندہ حیوان جانور، ان کے پاس جانوروں کی شناخت پہچان منفعت کے لحاظ سے اونٹنی کی تھی، اونٹنی کو نکال کے پیدا کر کے بتلا دیجئے، کر دیا گیا. تو اسی طرح اب وہ تفصیل نہیں، تفصیل ذکر کر تو سینکڑوں صفحات پر. یہ ساری تفصیل کے پیچھے اس امت میں اس امتوں کو کھینچ کے لانا ہے، اس اسلام کی مخالفت کرنے والوں کو ان کے مخالفت کی خرابی کو واضح کرنا ہے. مسلمان کی مسلمانی کے اندر پختگی پیدا کرنا ہے کہ دیکھو ہم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض نبیوں کو بعض نبیوں کے اوپر کوئی نہ کوئی خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ مفہوم کئی طریقے سے گزر چکا بھی ہے. پھر وضاحت سورہ بقرہ میں ذکر آیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اس کے بعد ان کی خصوصیت کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام سے بلا واسطہ ڈائریکٹ کلام فرمائے، گفتگو فرمائے. پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک خاص خصوصیت سے نوازا. اس کی تفصیلات ہیں. تو تمام انبیاء میں سے ہم نے کسی کو کسی چیز پر، اور یہ ذکر کے بعد تمہارے اپنے پیغمبر کو بھی خاص فضیلت سے نوازا، بلکہ گزرے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل کا مجموعہ بنایا، اور اس سے اونچی ایک فضیلت بھی عطا فرمائی کہ ہر نبی کسی علاقے، کسی قوم، کسی قبیلے کے حد تک محدود رہتے تھے. آپ کو دنیا کے طول و عرض میں ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے سے تعلق رکھنے والے کے لیے بلا کسی فرق کے، رنگ روپ کے فرق کے بغیر ہر نبی کی قوم کے لیے مخصوص مقام ہوتا تھا، وہیں عبادت کو بجا لانا. اور ان کے لیے جعلت لی الارض کلھا مسجدا، میرے رب نے میرے لیے، میری امتیوں کے لیے اس زمین کے ذرے ذرے کو سجدہ گاہ بنا دیا. یہ دیوانوں کا نام مسجد نہیں ہے، مناسبت سے اس کو مسجد کہتے ہیں. مسجد مانے نماز پڑھنے کا مقام، عبادت بجا لانے کا مقام. جہاں چاہے جگہ، صرف شرط لگائی کہ پاک ہونا، جگہ پاک ہونا. اسلام میں پاکی کو قریب قریب ایمان، پورے مکمل ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا. اب تو وہ شطر الایمان، شطر بمانے نصف، پورے ایمان کا آدھا حصہ کہہ سکتے ہیں. بلکہ فضیلت اس امت کے ہر فرد کو بتا دی گئی. شب و روز ہمیشہ، چاہے طہارت صغریٰ ہو کہ کبریٰ ہو، جس میں غسل کی ضرورت پڑتی وہ کبریٰ ہو گئی. صغریٰ میں وضو ٹوٹا ہوا ہے، ہمیشہ ہر ناپاکی پر باوضو رہا کرو. اور فضیلت ہے، سونے سے پہلے وضو کر کے لے سو جایا کرو. اس لیے کہ انسان ہو سب چاہتے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. سو جانے کے بعد اٹھنا ضروری نہیں ہے. حالت نیند میں بھی ہم تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، اٹھنا ضروری نہیں ہے.
نیند خود موت کی ایک قسم ہے. النوم اخو الموت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت کی جیسی چیز ہے نیند بھی. اس کی بڑی طویل تفصیل ہے. روح کا فلاں حصہ، آپ کی روح آپ سے الگ ہوتی بھی ہے پوری طرح نہیں. جب بیدار ہوتے ہیں تو لوٹ کر آتی بھی ہے. ہم جب چاہتے ہیں تو اس کو لوٹاتے نہیں. سو گئے تو صبح میں اٹھ نہیں سکے، بس آپ اتنا ہی کہیں گے. تو باوضو سونے پر ایمان پر خاتمے کی علامت بتائی گئی. یہ اور بات ہے کہ نیند لگ گئی، آپ بیدار ہوئے، شریعت کا حکم ہے آپ بے وضو ہیں، وضو کر لیں. اس لیے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں نیند کو ناقض وضو کا درجہ دے دیا گیا. وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا تم کو اپنا ہوش، اپنی خبر نہیں ہے، تو وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کی کیا خبر ہے تم کو؟ جب نیند آتی ہے تو سارے اعضاء میں نرمی، ڈھیلا پن آ جاتا ہے، بلکہ جسم بھی پھیلتا ہے. آزمائیے، نیند سے فوراً بیدار ہو کر فوٹو لیجئے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد فوٹو لیجئے، آپ کے چہرے میں نمایاں فرق دکھے گا. نیند سے بیدار ہوتے ہی فوراً اپنا ویٹ کیجئے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد ویٹ کیجئے، فرق دکھے گا. یہ کہاں سے آتا ہے؟ قوت معاشی کا کنٹرول کرنے کی ایک طاقت جو ہے آپ کے ہوش حواس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے، اب ہوش کا ایک حصہ چلے گیا، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹنا قریب 99% وضو ٹوٹنے والی دوسری جو چیزیں ہیں اس کا واقع ہونا ممکن ہے. اس لیے آپ کو حکم دے دیا گیا، نیند سے بیدار ہو گئے، آپ بے وضو ہیں، وضو کر لیں. یہ اس لیے ذکر کرنا ہے جب سونے کے بعد تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر ایمان پہ کیا آپ طہارت کی نیت پہ سو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کو، نیتوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنا فضل فرماتے ہیں. وہ ذو الفضل العظیم ہیں اور رحمان و رحیم ہیں. ان کے کہی ہوئی چیز پر عمل کرنے کا نام اطاعت، عبادت قرار دی ہے، اپنے ذہن سے جوڑنا نہیں ہے. تو ہم نے تمام نبیوں کو، کسی نبی کو کسی چیز میں فضیلت دی. یہاں ایک خاص فضیلت کا ذکر ہے. ہم نے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو مقدس کتاب زبور عطا فرمایا. زبور کے معنی خود ہے کتاب. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہے نا قرآن. ہم بچوں کو رٹاتے ہیں. روایت کے مطابق 104 کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی سب ملا کر، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی انسانوں کے لیے ابتدا دنیا سے آخر زماں پیغمبر علیہ السلام تک. اس میں 4 اہم کتابیں ہیں: قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل. زبور کے بارے میں یہ ہمارا قرآن ہے، 114 سوروں پر مشتمل ہے. 7 منزلوں میں تقسیم ہے. پاروں کی تقسیم، رکوع کی تقسیم، یہ مذہبی چیز نہیں ہے اور مذہب میں رکاوٹ ڈالنے والی، فرق پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ سہولت کے لیے اس کا عمل صحابہ سے ہے، اس لیے کہ ایک مرحلے میں تاکید فرمائی مسلمان کے لیے ہر مہینے میں پورا قرآن ایک مرتبہ وہ ختم کرنا چاہیے. اس اعتبار سے تقسیم انسانوں نے کر لی، 30 پاروں میں تقسیم کر کے رکھا. اس میں مذہب میں مداخلت والی چیز نہیں ہے، سہولت کے لیے.
یہ رکوع والی بھی تقسیم مضامین کے لحاظ سے یہ قرآن کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، اس میں دوسرے مناسبات ہیں، یہ دین اور اسلام میں خلل پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے۔ تو زبور جو کتاب ہے 150 سوروں پر مشتمل ہے، وہ سورے چھوٹے بڑے الگ بات ہے، اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ دوسرا اہم پہلو، پورے زبور میں ایک بھی حکم نہیں ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ایک بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ذکر ہے، اذکار ہیں، اذکار اوراد وظائف ہیں۔ شریعت کیا تھی؟ تورات کتاب ہی تھی، شریعت موسیٰ علیہ السلام ہی تھی، احکام والی بات ہے۔ اس کلام پاک میں ذکر کا حصہ بھی ہے، احکام کا حصہ بھی ہے، اس کو کرنے بجا لانے والوں کی خوبیوں کا تذکرہ اور اس کا انکار کرنے والوں کی خرابیوں کا تذکرہ، ساری کی ساری کتابوں کا خلاصہ اس کلام پاک میں اللہ نے اس امت کو عطا کر دیا ہے، اور سہولتوں کے ساتھ ان کے سختیوں کا تذکرہ، ان کی سختیوں کے مقابلے میں اس امت کے لیے راحت، آرام، سہولت، اعتدال والی کیفیت کا تذکرہ۔ آخر میں فرما دیا وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس کے بعد اور کیا چیز ہونا تم کو ایمان لانے کے لیے؟ اسی مفہوم کو دوسری جگہ فرمایا وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بِآيَاتِ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ۔ اور کیا کیا چیز ذکر کرنا ہے تم کو؟ تو زبور ذکر اور شغل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، فرائض سے ہٹ کر چیز ہے۔ آپ کے لیے خاص طور پر زبور اللہ تعالیٰ عطا فرمائی تھی، اور آپ کو فضیلت میں تلاوت کلام پاک جو زبور تھی، اس کو تلاوت اللہ نے آپ کے لیے اتنی آسان اور اتنی پیارا اور لہجے کے ساتھ، جب آپ ذکر کرتے یعنی زبور پڑھتے، پرواز کرنے والا پرندہ بھی رک جاتا سنتا، بہنے والا پانی بھی تھم جاتا، ہر طرف سے آپ کے ذکر کی آواز وہی آنے لگتی، پہاڑوں سے بھی وہی آواز بن پڑتی۔ روایتوں کی وضاحت میں آپ کے ساکت آگے بازو کا کوئی گوشت نہیں، جیسا اسی میں مشغول ہوتے، پرندے تک آپ کے سر پہ کندھوں پہ آ کے بیٹھتے، ان کو بھی احساس نہیں۔ جب آپ کی تلاوت بند ہوتی، جب احساس ہوتا سب اپنے اپنے سننے کو۔ یہ انبیاء کے اندر ہے، تو اسی طرح دنیا داری کے اندر بھی فضیلت ہے، دین داری کے اندر بھی اختیار کرنے والوں کے لیے فضیلت ہے۔ یہ مفہوم کو یاد رکھنے کے بعد دوسری آیت کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں آئے گا۔ یہ شرک وغیرہ کے بارے میں اس کی نفرت پیدا کرانا ہے، اس کی حقیقت پیش کرنا ہے، اور جس کو بنیاد بنا کر شرک کیا جا رہا ہے وہ کیا تھی اور تم کیا سمجھ بیٹھے ہو، دراصل اس مضمون تک لے کے چل رہا ہے جو اس سے جڑی ہوئی اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔